السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان گریڈ 10 کا باب نمبر 7 پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو اس کی ریڈنگ ہم کریں گے اور اس میں سے جو ہے کچھ کنسیپچول کوسچن جو ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ تو چلے آتے ہیں باب نمبر 7 پر ایک نظر ڈال لیں۔ تدریسی مقاصد اس کے ہیں، آبجیکٹیوز، لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرہ باشرہ جائزہ لیں، لیبر فورس کی وضاحت کر سکیں، زراعت کے مسائل، زراعت کی اہمیت، پاکستان کی اہم فصلیں، صنعتوں کی اہمیت، ان کا محل وقوع، گھریلو چھوٹی اور بھاری صنعتوں کی پیداوار پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور اس چیپٹر میں ہم پاکستان کی بین الاقوامی تجارت اور اس کی معیشت پر جو اثرات ہیں ان کا جائزہ لیں گے اور پاکستان کی بندرگاہوں اور خشک گودیوں کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس اس بار چونکہ ہم نے کنسیپچول اسٹڈی کرنی ہے، اس لیے ہم نے ریڈنگ جو ہے وہ بہت کیئرفلی کرنی ہے۔ تو ریڈنگ میں سے ہم نے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ MCQs وہ ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ ریڈ پاکستان کی معاشی ترقی ایک نظر میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو پیج نمبر آپ کا ہے 50 پیج پر آپ کا باب نمبر 7 ہے پاکستان کی معاشی ترقی۔ اس پہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کوسچنز معاشی ترقی ایک نظر میں، اس کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی کی تعریف، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن آپ بنا سکتے ہیں کہ گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ تو اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو ہائی لائٹڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی معیشت کی پیداواری صلاحیت میں ایسے لگاتار عمل کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو۔ اوکے، سیکنڈلی جو کوسچن آپ کا بن رہا ہے کہ اگر قومی پیداوار حکومت کے معینہ ہدف کے مطابق بڑھتی رہے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن آپ بنائیں گے تو اس کا آنسر جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے حکومت اپنے ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کافی کامیاب رہتی ہے، اندرون ملک اشیاء و خدمات کی فراوانی ہوتی ہے، مہنگائی پر کنٹرول رہتا ہے، سرمایہ کی گردش میں تیزی آ جاتی ہے، نیز کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے جس سے عوام کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے اور اشیاء کی پیدائش کا انداز اور معیار تبدیل ہو جاتا ہے۔ 2 کوسچنز شارٹ کوسچنز آپ کے بن چکے ہیں، یہ MCQs کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہائی لائٹڈ کوسچن آپ کا بنا لیتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے قومی پیداوار میں کمی کی صورت میں کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر تھرڈ جو لاسٹ پہ سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، قومی پیداوار میں کمی کی صورت میں حکومت اور عوام دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، زر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے اور روزگار کے مواقع میں کوئی بہتری نہیں آتی، فی کس آمدنی اور عوام کے معیار زندگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ فرسٹ لائن پہ آپ کو ہائی لائٹڈ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کا کوسچن میں آپ کو بنا دیتی ہوں، غربت اور محرومی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کا آنسر ہم ایسے ارینج کر لیں گے خود سے کہ غربت اور محرومی کا خاتمہ معاشی ترقی کی رفتار میں اضافے سے ہی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں، پہلا اشرہ قیام پاکستان سے 1958 تک۔ اس میں ہائی لائٹڈ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اس میں سے جو ہیں وہ 2-3 کوسچن ہم بنا سکتے ہیں کہ جو قائد اعظم ہے وہ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھی، 11 ستمبر 1948 کو آپ حال کے حقیقی سے جا ملے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن یہ آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد کس نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ آپ کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ نیکسٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہائی لائٹڈ، کولمبو پلان کسے کہا جاتا ہے۔ جون 1953 میں زیادہ تر ترقیاتی کام ایک 6 سالہ منصوبے کے تحت انجام دیے گئے جسے کولمبو پلان کہا جاتا ہے۔ پھر لاسٹ ہائی لائٹڈ کوسچن جو میں نے بنایا ہے وہ ہے، اس کا کوسچن آپ بنا سکتے ہیں کہ پہلے 5 سالہ منصوبے کا حجم کیا تھا۔ پہلے 5 سالہ منصوبے کا حجم 10 ارب 80 کروڑ روپے تھا۔ پیج نمبر 52 پہ آپ کو ایک امپورٹنٹ انفارمیشن بلو کلر میں نظر آ رہی ہے، کیا آپ جانتے ہیں۔
اس میں ہام قومی پیداوار کے بارے میں انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے. ہم اس کا کوسچن بنا سکتے ہیں ہام قومی پیداوار کسے کہتے ہیں. تو ہام قومی پیداوار جی ڈی پی کسی معیشت میں کسی مخصوص عرصے کے دوران میں پیدا کی جانے والی اشیاء و خدمات کے مجموعے کو کہتے ہیں. پیج نمبر 53 پہ آپ کو ہائی لائٹڈ لائنز نظر آ رہی ہیں. سب سے اوپر آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن نظر آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں 1906 میں صوبہ پنجاب کے شہر لائل پور میں پنجاب زرعی کالج اور ادارہ تحقیق قائم کیا گیا، جس کو 1961 میں اپ گریڈ کر کے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا کوسچن یا ایم سی کیوز میں آپ یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کو ہائی لائٹڈ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے معاہدہ سندھ طاس. ٹھیک ہے، معاہدہ سندھ طاس کے تحت کون سے ڈیم اور نہریں تعمیر کی گئیں؟ معاہدہ سندھ طاس کے تحت 2 بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا مکمل ہوئے. رابطہ نہریں تعمیر کی گئیں. 7واں اشرہ 2008 سے 2018 تک، یعنی کہ 7ویں اشرے میں کیا کیا پلاننگ ہوئی، کیا کیا کام ہوئے، کیا کیا اصلاحات ہوئیں. اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا، معاشی ترقی کی شرح میں وہ اضافہ نہ ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور وسیلہ حق پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی گئی. خواتین کی ترقی اور تحفظ اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، مگر معاشی ترقی کے اہداف حاصل نہ ہو سکے. پیج نمبر 55 پہ آپ کو افرادی قوت کی ریڈ ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی، لیبر فورس. اس کا کوسچن آپ بنا سکتے ہیں افرادی قوت سے کیا مراد ہے یا افرادی قوت کسے کہتے ہیں. افرادی قوت یا ورک فورس سے مراد 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے وہ افراد ہیں جو کمانے کے اہل ہوں. ان میں برسر روزگار اور بے روزگار دونوں طرح کے افراد شامل ہیں. اس کے علاوہ سب سے اینڈ پہ آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن کیا آپ جانتے ہیں یہ نظر آ رہی ہوگی. بچے، گھریلو خواتین اور عمر رسیدہ لوگ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے. اس میں آپ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے. اوکے، پیج نمبر 56 پر کوسچن آپ کر سکتے ہیں کہ معدنیات سے کیا مراد ہے. ہائی لائٹڈ آنسر آپ کو نظر آ رہا ہے. معدنیات سے مراد زیر زمین موجود دھاتی اور غیر دھاتی اشیاء ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن آپ بنا سکتے ہیں کہ معدنیات کی کتنی اقسام ہیں. معدنیات کی 2 اقسام ہوتی ہیں، دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات. پیج نمبر 58 معدنی شعبے کی اہمیت بیان کریں، یا پھر یہ بھی کوسچن آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ معدنی شعبے کی کیا اہمیت ہے. معدنی شعبے کو ترقی دینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس سے اندرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا ہونے کے علاوہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے. پیج نمبر 59 پہ آپ زراعت کے مسائل دیکھ سکتے ہیں، پرابلمز ان ایگریکلچر. تو یہاں پر آپ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ زراعت کے کوئی سے 3 یا 4 مسائل جو ہیں وہ بیان کریں. تو یہ ہیڈنگز جو ہیں یہ زراعت کے مسائل ہیں، ان میں سے آپ کوئی سی بھی ایزی 3 ہیڈنگز یا 4 ہیڈنگز بتا سکتے ہیں. پانی کی کمی اور ناقص نظام آبپاشی، کھیتوں کا ناہموار ہونا، کھاد بیج اور ادویات کا مہنگی ہونا اور عالمی منڈیوں تک کم رسائی. زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے مالی اقدامات، ان میں سے آپ لکھ سکتے ہیں کوئی سے 3 اقدامات. آپ فرسٹ 3 لکھ سکتے ہیں. اہم ذرائع آبپاشی کون کون سے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا آنسر ہائی لائٹڈ. بارش، انہار، انہار نہر کی جمع ہے، ٹیوب ویل کا ریز. لاسٹ پہ انہار جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے. دوامی نہریں، دوامی نہریں کون کون سی ہوتی ہیں؟ آنسر آپ لکھ سکتے ہیں یہ وہ آبپاشی نہریں ہیں جو سارا سال جاری رہتی ہیں. نیکسٹ آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے غیر دوامی نہریں. غیر دوامی نہریں کسے کہتے ہیں؟ کوسچن آپ بنا سکتے ہیں آنسر میں ان کو ششماہی نہریں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں صرف موسم گرما اور موسم برسات میں ہی پانی چھوڑا جاتا ہے. نمبر 3 ہیڈنگ سیلابی نہریں. سیلابی نہریں کون سی ہوتی ہیں؟ موسم گرما اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے یا دریاؤں میں شدید طغیانی کے وقت پانی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے تو بیراج کو نقصان سے بچانے کے لیے ان نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آپ کو معاہدہ سندھ طاس نظر آ رہا ہوگا انڈر. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کون سا معاہدہ ہوا؟ تو آنسر ہوگا سندھ طاس معاہدہ. ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی کوسچن بن سکتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ کب ہوا؟
تو اور کس کے درمیان ہوا؟ پاکستان اور بھارت کے مابین ستمبر 1960 میں سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ اس سنتاس معاہدے کے مطابق کون کون سے دریا کس ملک کے حصے آئے. تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے. 3 مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کی تحویل میں دے دیے گئے. ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو اس کا کوشچن آپ بنا سکتے ہیں کہ 5 دریا پنجنت کی صورت کس مقام پر اختیار کرتے ہیں؟ 5 دریا یعنی ستلج، بیاس، راوی، چناب اور جہلم آپس میں ضم ہو کر پنجنت کے مقام پر پنجنت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. نیکسٹ انفارمیشن آپ کو گیون ہے پیج نمبر 67 پر. وارسک ڈیم کہاں تعمیر کیا گیا؟ وارسک ڈیم جو ہے وہ دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے. غازی بروتھا پروجیکٹ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی ہے؟ غازی بروتھا پروجیکٹ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 1450 میگا واٹ ہے. پاکستان کی اہم فصلیں کون سی ہیں؟ گندم، گنا، چاول، کپاس اور مکئی ہماری اہم فصلیں ہیں. نیکسٹ پیج پر آپ کا کوشچن ہے گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے؟ گھریلو صنعت سے مراد ایک ایسی صنعت ہے جو گھر پر ہی افراد خانہ بہت کم سرمایہ لگا کر باہمی تعاون اور اشتراک سے چلا رہے ہوں. چھوٹی صنعت کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد ایسی صنعت ہے جس کے لیے کوئی بھاری مشینری درکار نہ ہو. چھوٹی صنعتوں میں مرغی خانہ، ڈیری فارمنگ، مچھلی پالنا، کھیلوں کا سامان تیار کرنا اور آٹے کی مشینیں، چاول چھڑنے کے شیلرز وغیرہ شامل ہیں. پاکستان میں توانائی کے مختلف وسائل کون کون سے ہیں؟ یعنی کہ وسائل توانائی کون کون سے ہیں؟ بجلی، گیس، معدنی تیل، کوئلہ. امپورٹنٹ کوشچن آپ کا ہے برآمدات اور درآمدات کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پیج نمبر 77 پر ایک امپورٹنٹ انفارمیشن گیون ہے. لاسٹ پہ ترقی کے موجودہ دور میں کوئی ملک بھی بین الاقوامی تجارت کے بغیر نہیں رہ سکتا. کچھ چیزیں اس کو دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں اور کچھ دوسرے ممالک کو بیچنا پڑتی ہیں، جن کو بالترتیب درآمدات اور برآمدات کہتے ہیں. پیج نمبر 78 پر آپ کے کوشچن بنتے ہیں تجارتی خسارہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی ملک کی برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہوں تو وہ ملک تجارتی خسارے کی زد میں آ جائے گا. یعنی کہ اس کا کوشچن آپ بنا سکتے ہیں تجارتی خسارہ کیسے بڑھتا ہے یا کوئی ملک تجارتی خسارے کی زد میں کس طرح آتا ہے. ٹھیک ہے. تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ اس میں آپ ہائی لائٹڈ اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. 4 پوائنٹس میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. درآمدات میں کمی کرنا اور رقوم کی قیمت کو مستحکم رکھنا. نمبر 2 برآمدات میں اضافہ کرنا، خام مال کی بجائے اشیاء تیار کر کے باہر بھیجنا. نمبر 3 نئی سے نئی منڈیاں تلاش کرنا. نمبر 4 توانائی کی کم قیمت پر اور مسلسل فراہمی. نیکسٹ پیج پر پاکستان کی بندرگاہیں اور ہوشگودیاں ہیں. اس کے بارے میں کراچی بندرگاہ کے بارے میں آپ کوشچن بنا سکتے ہیں کہ کراچی بندرگاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پاکستان کی اہم ترین اور سب سے پرانی بندرگاہ ہے جس کا عرصہ قیام 150 سال سے بھی پرانا ہے. لاسٹ پیج پر پیج نمبر 80 پر آپ گوادر بندرگاہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. گوادر بندرگاہ جو ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر گوادر اور بحیرہ عرب پر واقع ایک گہرے سمندر کی بندرگاہ ہے. نیکسٹ کوشچن آپ اس کا کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندرگاہ کا افتتاح کب ہوا؟ اس اہم بندرگاہ کا افتتاح 20 مارچ 2007 کو ہوا. پھر ایک امپورٹنٹ انفارمیشن یہاں پر ایک گیون ہے کہ آپ جانتے ہیں گوادر بندرگاہ کا علاقہ پاکستان نے عمان سے 1958 میں $3 لاکھ کی عوض خریدا تھا. پاکستان کی ہوشگودیوں کے بارے میں بتائیں. پاکستان میں سمندری بندرگاہوں کے علاوہ کئی ہوشگودیاں جو ہیں وہ تعمیر کی گئی ہیں. یہ کون کون سے شہروں میں واقع ہیں؟ یہ لاہور، کراچی، سیالکوٹ، پشاور، ملتان، کوئٹہ، سوات، سمڑیال، فیصل آباد اور کوئٹہ وغیرہ میں بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے شارٹ کوسچن جو ہیں ہم نے بنا لیے ہیں. تو یہ سارے شارٹ کوسچن گریڈ 10 آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنے ہیں. اوکے. اور یاد بھی کرنے ہیں.